السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے جھوٹے نبی اور اس کی تصدیق کرنے والے کا حکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی اور تشریح میں دعوی نبوت کفر و ارتداد ہے۔ اس پر کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کا اجماع بھی ہے۔ علامہ حلیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی عہد نبی میں یا اس کے بعد نبی ہونے کی تمنا کرے تو یہ کفر ہے۔ شعب الایمان کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، مسلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی بھیجے، ایک اسال بن حجر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ کہنے لگے، ہم مسلمہ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، اگر میں قاصدوں کا قتل روا رکھتا تو تمہیں قتل کر دیتا۔ حافظ ہیثمی نے اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ سیدنا نعیم بن مسعود اشعری بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمہ کا خط پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصدوں سے پوچھا، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کہنے لگے، وہی جو خط میں لکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر قاصدوں کو قتل نہ کرنے کا قانون ہوتا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ مسند احمد کی روایت ہے 487 نمبر پر، سنن ابی داؤد میں 2761 نمبر پر۔ امام بخاری نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر ہے 4379 میں، جس میں ہم نے دیکھا کہ اسود عنسی کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ سیدنا وحشی بن حرب بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا، آپ وحشی ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، حمزہ کو قتل آپ نے کیا تھا؟ عرض کیا، جی۔ آپ کو صحیح خبر پہنچی ہے؟ فرمایا، آپ میرے سامنے آنے سے اجتناب کیجیے گا۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمہ کذاب کے فتنہ نے زور پکڑا تو دل میں خیال آیا کہ مسلمہ کو میں قتل کروں گا تاکہ حمزہ کے قتل کا بوجھ میرے سر سے اتر جائے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اس سے جنگ کرنے والے لشکر میں شامل ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی دیوار کے شگاف میں کھڑا ہے جو خاکستری اونٹ کی طرح گندم گو تھا اور اس کے بال پراگندہ تھے۔ میں نے اسے دیکھا تو اپنا نیزہ اس کے سینے میں پیوست کر دیا اور اس کا سینہ پیٹھ تک چر گیا۔ پھر ایک انصاری نے تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4072 نمبر پر۔ امام سہنون فرماتے ہیں، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس کی طرف وحی کی جاتی ہے، اس سے توبہ کروائی جائے گی، اگر کر لے تو بہتر، ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ علامہ عبدالقاہر بغدادی لکھتے ہیں، اہل سنت ہر مدعی نبوت کو کافر کہتے ہیں، وہ اسلام سے پہلے ہو یا اسلام کے بعد، جیسے مسلمہ، اسود اور یزید عنسی اور ان کے بعد جتنے بھی متنبی پیدا ہوئے۔ علامہ ابن حزم لکھتے ہیں، جو کہے اللہ فلاں شخص کے روپ میں ہے، یا کہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی مخلوق کے جسم میں حلول کرتا ہے، یا کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عیسیٰ بن مریم کے علاوہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے، تو اس کے کفر میں اہل اسلام میں سے 2 انسانوں کا بھی اختلاف نہیں، کیونکہ ان میں ہر چیز کی دلیل ہر شخص پر قائم ہو چکی۔ قاضی ایاز لکھتے ہیں، اسی طرح جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یا اس کے بعد نبوت میں کسی کو شریک قرار دے، وہ کافر ہے۔ یہود کا عیسویہ فرقہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت خطہ عرب کے ساتھ خاص ہے۔ فرقہ خرمیہ کہتا ہے کہ رسول متواتر آتے رہیں گے۔ رافض کی اکثریت کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی آپ کی رسالت میں شریک ہے۔ اسی طرح ان کے نزدیک ان کا ہر امام نبوت و حجت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم ہے۔ بزیغیہ اور بیانیہ فرقے بزیغ اور بیان نامی اشخاص کے نبوت کے قائل ہیں، یہ سب لوگ کافر ہیں۔ اسی طرح وہ بھی کافر ہے جس نے خود نبوت کا دعویٰ کیا یا فلاسفہ اور غالی صوفیوں کی طرح دل کی صفائی سے نبوت کی اکتساب اور نبوت کے مرتبہ تک پہنچنے کو جائز سمجھا۔ وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے جو نبوت کا مدعی نہ ہو مگر خود پر وحی کے نزول کا دعویٰ کرتا ہو، یا کہتا ہو کہ وہ آسمان پر چڑھتا ہے۔
جنت میں داخل ہوتا ہے اور اس کے پھل کھاتا ہے اور حورین سے معانقہ کرتا ہے۔ اس قسم کے نظریات رکھنے والے تمام لوگ کافر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ پوری انسانیت کی طرف مبعوث ہیں۔ یہ کلام اپنی ظاہری معنی پر محمول ہوگا، اس پر امت کا اجماع ہے، اس میں کسی قسم کی تعویل و تخصیص کی گنجائش نہیں۔ بس مذکورہ بالا فرقوں کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اجماع اور قرآن و سنت کے دلائل سے یہ لوگ دائرۂ اسلام سے یقیناً خارج ہیں۔ علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں، جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا مدعی نبوت کی تصدیق کرتا ہے وہ مرتد ہے۔ مسلمہ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کی قوم نے اس کی تصدیق کی اور وہ مرتد قرار پائے۔ اسی طرح طلحہ اسدی اور اس کی تصدیق کرنے والے بھی مرتد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی جب تک کہ 30 کذاب نہیں آ جاتے، ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ حافظ نووی لکھتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا نبوت کے مدعی کی تصدیق کرے وہ کافر ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں، نبوت کا مدعی اگر جھوٹا ہو تو اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا کافر اور بدترین انسان ہوتا ہے۔ مزید لکھتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی جھوٹے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو اور اللہ نے اسے نیست و نابود اور ذلیل و رسوا نہ کر دیا ہو اور اس کا کذب و فسق ظاہر نہ کیا ہو۔ نیز فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا اس بات کرتا ہے وہ مسلمہ کذاب اور اس جیسے جھوٹے مدعیان نبوت کے پیروکار کے حکم میں ہیں۔ ظاہر ہے مدعی نبوت یا تو مخلوق میں سے سب سے افضل اور اکمل ہو یا سب سے ناقص اور رذیل ہو۔ اس لیے قبیلہ ثقیف کے ایک بزرگ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی تو اس نے کہا تھا، میں آپ کے متعلق ایک بھی جملہ نہیں بولوں گا، اگر آپ سچے ہیں تو آپ اس سے بلند ہیں کہ میں آپ کی دعوت رد کروں، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ اس سے حقیر ہیں کہ میں آپ کا رد کروں۔ تو مخلوق کا اکمل و افضل شخص مخلوق کے ناقص ترین اور رذیل ترین شخص جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا حسان بن ثابت کی یہ بات کیا خوب ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح نشانیاں نہ بھی ہوتیں تب بھی آپ کی شخصیت نبوت کی خبر دینے کے لیے کافی تھی۔ کاذبین میں سے جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اس پر جہالت، فجور اور شیطانی بہکاوے غالب آ گئے۔ اسی طرح جب کسی سچے آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اس پر علم، صدق، نیکی اور دوسری اچھائیاں غالب ہوں گی۔ یہ باتیں ادنا تمیزدار آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور خود کو نبی یا رسول باور کرائے یا اللہ کی طرف سے جھوٹی خبر دے وہ کافر ہے، اس کا خون حلال ہے، جیسے کہ مسلمہ، انسی اور اس جیسے دیگر کا تھا۔ جب یہ ثابت ہو چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہوگا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر بعد میں آنے والا معجزات اور خارق عادت چیزیں دکھائے اور سچے براہین لے کر آئے تو اس کی تکذیب کیسے کی جائے گی؟ ہم کہتے ہیں کہ ایسی کسی وجود کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ ناممکن ہے۔ اللہ نے جب خبر دے دی کہ آپ خاتم النبیین ہیں تو ایسا ناممکن ہے کہ کوئی نبوت کا مدعی آئے اور اس کے دعووں سے جھوٹ ظاہر نہ ہو۔ یہ تمام دعوے خواہشات نفسانی کے سبب ہیں، کسی دلیل کی وجہ سے نہیں، لہٰذا یہ دعوے باطل ہیں۔ تو ان سب دلائل سے ہمیں پتہ چلا کہ جو بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا تو اسے یا تو توبہ کروائی جائے گی، اور اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو وہ جھوٹا ہے، کافر ہے، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔